अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 12 और जो लेवल हम कर रहे हैं इटालियन लैंग्वेज का वो है B1। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज की जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, जो नौजवान नस्ल है, उनमें जो फ्यूचर को लेके क्या प्रॉब्लम्स हैं, काम को लेके क्या प्रॉब्लम्स है और वो फ्यूचर को, मुस्तकबिल को किस लिहाज से देखते हैं और क्या जो है प्रॉब्लम्स हैं उनको आजकल की जनरेशन को। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है इसका टॉपिक थोड़ा टफ़ है और साथ ही साथ इसमें आप काफ़ी ज़्यादा नए लफ्ज़ सीखने जा रहे हैं क्योंकि बहुत एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात हो रही है इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपसे यही जो है मैं रिकमेंडेशन आपको यही करूँगा कि आप एक कॉपी पेंसिल ले लें, जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उसके मीनिंग जो है आप साथ साथ नोट कर लें ताकि आपको बाद में याद रहें, आप उनको माइंड में बिठा सकें रिव्यू करके। ठीक है, तो जो टाइटल है वो है ई जॉवानी, जो नौजवान लोग हैं, ए ला असेंसा और अदम मौजूदगी दी फुतूरो, मुस्तकबिल की। इसका मतलब है नौजवान लोग और मुस्तकबिल की अदम मौजूदगी, यानी कि जो आज की न्यू जनरेशन है उनको जो है फ्यूचर के लिहाज से लेकर वो श्योरिटी नहीं है उनके पास कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे, बिकॉज़ द क्राइसिस ऑफ द क्या लेके काम की क्राइसिस हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं आज की न्यू जनरेशन को फ्यूचर के लिहाज से कि वो श्योरिटी नहीं है कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक पे जो है आज बात होगी इस लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। वो कहती है क्रेदो के मुझे यकीन है कि इल प्रॉब्लेमा, जो मसला है, दिल अविनीर, मुस्तकबिल का सिया फंडामेंटल बुनियादी है पर इल जॉवानी, नौजवानों के लिए। वो कह रही है कि मुझे यकीन है कि जो फ्यूचर का मसला है, यानी कि जो मुस्तकबिल का मसला है, वो बुनियादी मसला है आजकल के नौजवानों के लिए। ठीक है, थे जो लोग थे, दिल मिया जनरेशन, मेरी जनरेशन के या मेरी नस्ल के अवेवा दूब भी उनको डाउट्स थे सुल प्रोप्रियो फुतूरो, मुस्तकबिल के लिहाज से, मा सपेवा, लेकिन वो जानते थे कि कमोंग वे बाहर हाल अवरब फ़ातो कलकोज़ा, उन्होंने कुछ ज़रूर कर लिया होगा। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। वो कहते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, नौजवान नस्ल है, उनका जो बुनियादी जो मसला है, जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल जो मसला है वो है फ्यूचर को लेके। मतलब उनको श्योरिटी नहीं है कि वो फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे। तो साथ ही वो ये कहती है कि जो मेरी जनरेशन के लोग थे, यानी कि पुरानी जनरेशन की वो बात कर रही है, वो पुरानी नस्ल की बात कर रही है। वो कहती है जो मेरी जनरेशन के लोग थे उनको डाउट ज़रूर थे फ्यूचर को लेके कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उनको भी श्योरिटी नहीं थी, लेकिन वो उनको ये श्योरिटी ज़रूर थी, वो ये ज़रूर जानते थे कि वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तब इस किस्म की जो है प्रॉब्लम्स नहीं होती थी जो आजकल हैं, तब होती थी लेकिन वो और लेवल की थी। तो वो कहती हैं कि तब जो है उस नस्ल को ये ज़रूर श्योरिटी थी कि वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, साथ ही वो कहती है ओ जी आज कोला क्रीजी del lavoro, जो क्राइसिस है काम का। वो कहती है आज जो है जो क्राइसिस है काम का, जो बहरान है काम का, कोला disoccupazione, जो बेरोज़गारी है, ए ला दे वैलोराइज़ेशने, और जो कदर में कमी है, दिल्ली स्टूडी, पढ़ाई की, दी डिप्लोमी और डिप्लोमों की। ठीक है, वो कहती है आज जो क्राइसिस है, मतलब काम के लिहाज से, और बेरोज़गारी है और कदर में कमी है, आपकी पढ़ाई जो आपने की होती है, आपकी तालीम हासिल की होती है, जो डिप्लोमे की होते हैं, उनकी कदर नहीं होती, उनकी कदर में कमी होती है। जोवेंतो और जो नौजवान हैं, ग्रोसा डिफ़िकल्टा, बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, प्रोजेक्टारे इल प्रोप्रियो अविनियरे। प्रोजेक्टारे इल प्रोप्रियो अविनियरे का मतलब है, मतलब फ्यूचर की जो मंसूबा बंदी है उसको जो है मतलब उसकी मंसूबा बंदी करने में जो है उनको बहुत बड़ी जो है मुश्किल है। वो कह रही है कि आजकल के इस टाइम में जिसमें जो है क्राइसिस है काम के लिहाज से, बेरोज़गारी है और आपकी जो तालीम है, आपके जो डिप्लोमे हैं, उनको कदर नहीं है, उनको वैल्यू नहीं दी जाती। तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनको बहुत बड़ी जो है मुश्किल है
اپنی فیوچر کی جو ہے منصوبہ بندی کے لحاظ سے، مطلب ان کی اپنے مستقبل کی جو ہے منصوبہ بندی کرنے میں بہت بڑی ان کو مشکل ہے، بڑی پرابلم ہے، ٹھیک ہے. Ci sono poi tutti questi giovani, ci sono ہیں poi پھر tutti questi giovani یہ نوجوان کہ rischiano کہ جن کو رسک ہے la loro vita ان کی زندگی سے per emigrare ہجرت کرنے میں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں پھر یہی جو نوجوان ہے، یہی جو مطلب نیو جنریشن ہے، ان کو رسک ہے ان کی اپنی زندگی کو جو ہے ہجرت کرنے کے لیے. یعنی کہ جس طرح ہمارے لوگ جو ہیں پاکستان سے اسٹوڈنٹ جو ہے اسٹڈی ویزا پہ یہاں پہ آتے ہیں، ڈفرینٹ دوسرے ملکوں سے بھی جو ہے مطلب ہجرت کر کے لوگ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں اسٹڈی ویزا پہ اور پھر کام کی تلاش اور سارا کچھ. وہ کہتے ہیں کہ انہی جو نیو جنریشن ہے، یہ جو نئے نوجوان لوگ ہیں، ان کو پھر آگے رسک ہے جب وہ جو ہے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں وہ جو ہے ہجرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایلیوژن میں اس ایلیوژن میں کہ una volta کہ ایک دفعہ arrivati جب وہ پہنچ جائیں گے troveranno وہ ڈھونڈ لیں گے un lavoro ایک کام daranno اور دیں گے un senso ایک وجہ alla loro esistenza اپنی موجودگی کی. وہ کہہ رہی ہے کہ وہ یہ سوچ کے مطلب امیگریشن مطلب ہجرت کرتے ہیں کہ یہ ایک ایلیوژن ہی ہے. اسٹارٹ میں جس طرح اس نے کہا ہے ایلیوژن ہے، مطلب یہ ایک ایلیوژن ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ پہنچ جائیں گے، مطلب جس جگہ بھی جس نے جانا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ پہنچ جائیں گے، وہ ڈھونڈ لیں گے ایک کام، اور اس کام ڈھونڈنے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے ایگزسٹنس کو ایک سینس دے پائیں گے، ایک وجہ دے پائیں گے، مطلب اپنی ایگزسٹنس ہونے کے لیے. تو وہ یہ بات کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. C'è un insieme di rivolta e di scoraggiamento. C'è un insieme یہ ساتھ ہیں di rivolta کہتے ہیں جی بغاوت کو، ٹھیک ہے. e di scoraggiamento کہتے ہیں جی حوصلہ شکنی کو. کہتے ہیں کہ یہ ساتھ ہیں بغاوت بھی اور حوصلہ شکنی بھی، کہ riguarda جو اس حوالے سے ہیں non solo i giovani صرف جو مطلب نوجوانوں کے لیے نہیں، ما la popolazione in generale لیکن جنرل جو ہے پاپولیشن کے لیے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ مطلب ایک حوصلہ شکنی اور بغاوت ہے، مطلب ساتھ صرف نوجوان نسل کے لیے نہیں بلکہ ایک جنرل جو ہے پاپولیشن کے لیے، ساری جو جنرل آبادی ہے اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے. Ci sono persone موجود ہیں لوگ disoccupate بے روزگار a 50 anni 50 سال کی عمر کے، ٹھیک ہے. La cosa terribile جو چیز بہت زیادہ ٹیریبل ہے، جو خوفناک ہے، per il giovani نوجوانوں کے لیے che hanno la età کہ ان کی یہ عمر ہے in cui یہاں devono ان کو inserirsi داخل کرنا ہے in un progetto di futuro مستقبل کی جو ہے منصوبہ بندی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج یہ جو سب سے ٹیریبل جو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے جو خوفناک مسئلہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ ان کی ابھی یہ عمر ہے کہ اس عمر میں ان کو جو ہے ایک مستقبل کے لیے منصوبہ بندی مطلب کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے یہ بڑا ٹیریبل ہے کہ ان کو اگر پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کرنا ہے، یا ان کے لیے اتنے ریسورسز نہ ہو، اپرچونیٹیز نہ ہو، تو اس لحاظ سے یہ بہت مطلب بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا ٹیریبل تھنگ ہے، ٹھیک ہے. دی فرنتے کے سامنے acquista assenza di futuro مستقبل کی غیر موجودگی کے سامنے ci sono rischi مطلب رسک ہے، دی دریو ہے بہاؤ کے، ٹھیک ہے. کہتی ہے کہ مستقبل کے جو غیر موجودگی کے سامنے جو رسک ہیں بہاؤ کے، verso la droga ڈرگز کی طرف، لا delinquenza کہتے ہیں جرم کی طرف، لا rivolta بغاوت کی طرف، لا نیوروزی کی طرف، اور suicidio اور خودکشی کی طرف. کہتی ہے کہ جو ان کے پاس جو ہے فیوچر کی، مستقبل کی عدم موجودگی کے سامنے جو رسک ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے
وہ بہتی جاتی ہے ورسولا دروگا، مطلب ڈرگس کی طرف، جرم کی طرف، بغاوت کی طرف، خودکشی کی طرف، مطلب مستقبل کی جو عدم موجودگی کی وجہ سے، مطلب ان کو شیورٹی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے، تو پھر لوگ جو ہے ڈرگس کی طرف لگ جاتے ہیں، بغاوت کی طرف چلے جاتے ہیں، خودکشی کی طرف، تو اس طرح کے جو ہے رسک پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو questo ha delle ragioni، یہ سارے جو ہے ریزنس ہیں، e deve trovare، اور ان کو ڈھونڈنا ہے، delle soluzioni، ان کے حل. ٹھیک ہے. یہ جو خودکشی، جرم، بغاوت اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں یہ سارے ایک ریزنس ہے. نوجوان نسل کو ان کے جو ہے حل چاہیے. ٹھیک ہے. ان سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. ان کو مطلب ایک حل چاہیے اس کا. Le motivazioni، جو وجوہات ہیں، sono di ordine politico e sociale e anche، کہتے ہیں کہ جو وجوہات سیاسی اور سماجی بھی ہیں، مطلب ان ساری چیزوں کی وجہ جو ہے وہ سیاسی اور سماجی بھی وجہ ہیں. in larga misura educativa، لیکن اور بہت حد تک جو ہے تعلیمی بھی. ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کی جو وجہ ہے، مطلب جو شیورٹی نہیں ہے نوجوان نسل کو ان کے فیوچر کے بارے، ان سب کی جو وجوہات ہیں سیاسی اور سماجی بھی ہیں، لیکن بہت حد تک جو ہے تعلیمی بھی ہیں. پرکھے، کیونکہ se si toglie significato، اگر آپ ختم کر دیتے ہیں مفہوم all'educazione e all'istruzione، تعلیم و تربیت کا، اگر آپ ان کی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں مفہوم تعلیم و تربیت کا، si lasciano، اور آپ چھوڑ دیتے ہیں i giovani، نوجوانوں کو dentro la loro solitudine، solitudine کہتے ہیں تنہائی کو، مطلب ان کی اپنی جو ہے تنہائی بڑی زندگی میں اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو il ruolo primario، جو کردار ہے اسکول کا، پریماریو دی اسکولا، اسکول کا جو کردار ہے، یونیورسٹا، اور جو یونیورسٹیوں کا کردار ہے، non è trovare lavoro، مطلب ان کا جو کردار ہے وہ یہ نہیں آپ کو سکھاتے کہ کام کو کیسے ڈھونڈنا ہے، ma formare، لیکن وہ i giovani، لیکن وہ جو ہے فارمیشن کرتے ہیں نوجوان نسل کی، اسپرٹی، اور ان کی مطلب جو ہے حوصلوں کو بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جو اسکول اور یونیورسٹیز کا مسئلہ مطلب یہ مقصد نہیں ہے، یہ کردار نہیں ہے کہ وہ آپ کو کام ڈھونڈنا سکھا، انہوں نے صرف آپ کو فارمیشن سکھانی ہوتی ہے، انہوں نے بس ایک اسپرٹ جو ہے آپ کے اندر بنانی ہوتی ہے، جگانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی وہ کہتی ہے ci troviamo، ہم دیکھتے ہیں dentro un sistema، ایک سسٹم کے اندر، strano، ایک مطلب اسٹرینج قسم کے سسٹم کے اندر، دی esclusione profonda، گہرا احراج. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کے اندر جو ہے بہت گہرا جو ہے، اس اسٹرینج سسٹم کے اندر بہت گہرا احراج دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کچھ پرابلمس ہیں، اور یہ ساری جو ہے ریالٹی بیسڈ، یہ ساری ڈسکشن ہے جو آج ہم نے اب اس لیکچر میں دیکھی ہیں، یہ ساری ریالٹی بیسڈ ہے. مطلب آج کل کی نیو جنریشن کو جو ہے لاٹ آف پرابلمس ہے کام کے لحاظ سے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے فیوچر میں کیا کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ریزنز بنتے ہیں، پھر ڈرگس کی طرف لوگ لگ جاتے ہیں، خودکشی، سوسائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کے جرم جو ہے مزید بڑے بڑے ان میں. تو یہ ساری جو ڈسکشن تھی یہ ریالٹی بیسڈ تھی. ٹھیک ہے. تو ہوپ سو آج کے اس لیکچر میں آپ نے کافی ساری چیزیں سیکھی بھی ہوں گی اور کافی سارے نئے لفظ بھی سیکھے ہوں گے. تو میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سارا خیال، اور مجھے رکھیے دعا میں یاد. اللہ حافظ.